يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، ویسے تو دین اسلام موبائل میں دے دو ٹائم پہ دیکھنا ہے، نہیں میں دیکھ رہا کوئی نہیں ٹائم موبائل چلو کھڑی ہے کوئی. ویسے تو دین اسلام قیامت تک کے لیے ہے اور رب العالمین نے اس کو محفوظ رکھنا ہی ہے، لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کی تعلیمات کو، اس کے عقائد اور اس کے اعمال میں گڑبڑ کرنے کی کوشش ہوتی رہتی ہے. لوگ ان چیزوں کو دین سمجھنے لگتے ہیں جو دین نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ دین کی چیزوں کو، دین کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں نہیں لاتے. ایسا واجنا جو کٹ ہو جاؤ نا ویکھنا اذان انہاں دی غلط لکھی ہوئی ہے، یہ بھی صحیح کرا دیا جی. آپ پیش پائی ہوئی ہے نا تو زبر ہونی. دین سے دور ہو جاتے ہیں اور دین سے باہر کی چیزوں کو دین سمجھنے لگتے ہیں. اس انداز سے دین کو خراب کرنے کی، دین میں فساد مچانے کی اور دین سے دور کرنے کی کوششیں ہر دور میں ہوتی رہی ہیں. ابھی آج 15 شعبان المعظم ہے، جو رات گزری اس کو
ہمارے علاقے میں، اس میں پورے پاکستان میں ہی بر صغیر میں شب برات کا نام دیا گیا۔ ساری رات شہر آتش بازی اور پٹاخوں سے گونجتا رہا، اور کچھ اور بھی رسومات کی گئیں، اور اتنے اہتمام اور اتنی اہمیت اور انتظام کے ساتھ کی گئی کہ کرنے والے ان سارے کاموں کو پوری طرح سمجھ رہے تھے کہ ہم دین کا کوئی کام کر رہے ہیں۔ والدین نے خود پیسے دیے بچوں کو کہ جا کے پٹاخے خریدو اور آتش بازی کرو۔ رات اپنی بنائی ہوئی کچھ عبادات بھی کی گئی، اور یہی لوگ جو یہ کام کر رہے تھے، یہ ایک جرم ہے کہ جو دین نہیں تھا اس کو دین بنا کر پیش کیا گیا، اور دوسرا جرم یہ ہے کہ انہی لوگوں کو کہا جائے نماز فرض ہے تو اس کی طرف نہیں آتے، انہی لوگوں کو کہا جائے کہ زکوٰۃ بھی تم پر فرض ہے تو حالات کا رونا روتے ہیں۔ صرف آپ کے اس شہر میں کم از کم 10-15 لاکھ کی آتش بازی کی گئی ہے۔ مہنگائی کا رونا بھی روتے ہیں، لیکن تب جب زکوٰۃ کا کہا جائے، جب خیرات کا کہا جائے، جب صدقات کا کہا جائے تو پھر مہنگائی ہے جی، حالات بڑے ٹائٹ ہیں جی، پھر یہ باتیں ہیں۔ تو یہ دو طرح کی خرابی ہے، دین نہیں اس کو دین بنایا گیا، اور جو دین ہے اس کی طرف سے لوگوں کو دور کیا گیا، اپنے پاس سے گھڑے ہوئے کچھ فضائل سنا کر۔ یہ قبرستانوں میں آنا جانا، وہاں چراغاں کرنا، یہ ساری باتیں بھی اسی دن اور اسی رات میں کی جاتی ہیں۔ تو یہ جو خرابی آتی ہے نا دین میں، یہ جو دین کی شکل اور شیپ بدل کے لوگ دین پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، انہی دنوں میں قضائے عمری کے نام سے کچھ نوافل پڑھے جاتے ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں، اور نقصان یہ ہے کہ بندہ سمجھتا ہے، سمجھانے والے سمجھاتے ہیں کہ یہ نماز اگر آپ نے پڑھ لی تو ساری عمر کی قضا نمازیں آپ کی ادا ہو جائیں گی۔ تو مجھے بتائیے مسجد میں کون آئے گا؟ تو یہ جو خرابی ہے یہ کرتے کون ہے؟ آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم نے صرف یہ پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ کیسا ہے۔ علماء نے اس خرابی اور اس فساد کے ذمہ دار 3 طبقوں کو قرار دیا ہے۔ دین میں گڑبڑ کرنا، فساد مچانا، بے دینی کو دین قرار دینا اور دین والے کاموں سے دور رکھنا، ان کے پیچھے 3 گروپ ہوتے ہیں۔ علماء نے تفصیل سے لکھا، ایک ہے امراء کا گروہ، جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ سبب بنتے ہیں دوسروں کو بھی دین سے دور کرنے کا۔ اور ایک گروپ ہے بادشاہوں کو بھی قرار دیا کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں ان کی چونکہ لوگ پیروی کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، اس لیے وہ بھی فساد کا سبب بنتے ہیں۔
اور تیسرا گروپ ہے علماء کا، جو نام ہے کے لحاظ سے تو علماء ہوتے ہیں، لیکن جہالت کا پورا وہ منبع ہوتے ہیں، جہالت ان سے پھوٹ رہی ہوتی ہے۔ اور ان کا زیادہ کردار ہے دین سے دور کرنے میں بھی اور دین کی شکل بگاڑنے میں۔ ابھی میں جب یہ تیاری کر رہا تھا تو ادھر ایک مسجد سے اور خطیب صاحب بھی خطبہ پڑھ رہے تھے، آواز آ رہی تھی، تو 100% انہوں نے قرآن کی آیت غلط پڑھی ہے۔ یہاں کھڑے ہو کے میں نے ابھی سنا۔ تو ایسے لوگ نام کے تو علماء ہو سکتے ہیں لیکن حقیقتاً عالم نہیں ہے۔ یہ سبب بنتے ہیں لوگوں کو دین سے دور کرنے کا اور دین کے اندر ایسی چیزوں کے داخل کرنے کا جو در حقیقت دین نہیں ہے۔ تو قرآن مجید سے ہم نے صرف ایک پہلو یہ پڑھنا ہے کہ اس دنیا میں تو اہل حق علماء عوام کو بھی اور ایسے جاہل پیروں کو بھی اور ایسے لالچی گدی نشینوں کو بھی اپنی بساط اپنی طاقت کے مطابق بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ یہ راستہ غلط راستہ ہے۔ لیکن دنیا میں چونکہ اللہ نے ان سب کو آزاد رکھا ہے، کوئی کسی کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی کسی کے پیچھے جا رہا ہے۔ قیامت کا منظر قرآن میں ہم نے پڑھنا ہے کہ یہی جاہل پیر اور ان کے پیچھے چلنے والے عوام، ان کا منظر اللہ نے قرآن مجید میں قیامت والے دن جو ان کی گفتگو ہونی ہے نا، جو آج ہم ان سے عرض کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں عوام کو بھی اور ایسے جاہل پیروں اور لالچی گدی نشینوں کو بھی کہ امت کا اور اس قوم کا راستہ کھوٹا نہ کرو، انہیں قرآن اور سنت رسول سکھاؤ، انہیں اپنی خواہشات، انہیں اپنی مرضیاں اور انہیں اپنے گھڑے ہوئے دین کے پیچھے نہ لگاؤ۔ عوام سے یہ گزارش ہے کہ ان کے پیچھے نہ جاؤ اور علماء یا ان جیسے علماء سے کہنے والے، سمجھانے والے، صدا لگانے والے لگا رہے ہیں کہ ان کا راستہ کھوٹا نہ کرو، لیکن کوئی مانے یا نہ مانے اس کی مرضی۔ قیامت والے دن کیا ہونا ہے بس یہ ہم نے مختصر پڑھنا ہے۔ دیکھیے ذرا قرآن مجید کا انداز، یہ سورۃ سبا ہے اور اس میں اللہ رب العالمین نے قیامت والے دن ان کی جو ملاقات ہونی ہے، جو آمنا سامنا ہونا ہے، وہ ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ۔ کافر کہہ رہے ہیں اب کہہ رہے ہیں، اور یہ لفظ ہم نے خود سنا ہے، ہمیں بھی کہا جاتا ہے تم جتنا مرضی زور لگاؤ ہم نے نہیں تمہاری بات مانی، ہم اپنی بات تو کرتے ہی نہیں، آج تک نہیں کی۔ کافر کہتے ہیں لن نؤمن بہذا القرآن، کبھی بھی ہم اس قرآن کو نہیں مانیں گے، کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ ولا بالذی بین یدیہ، اور اس سے پہلی کتابوں کی جو حق سچ بات ہے ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں نہیں مانیں گے۔ سچی تعلیمات کے بارے میں، سچی بات کے بارے میں، سچے نظریات کے بارے میں، سچے عقائد کے بارے میں ڈٹے ہوئے ہیں اس طرح۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ،
کاش آپ یہ منظر بھی دیکھ پائیں کہ قیامت والے دن جب یہ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہاں اللہ نے ان جاہل مریدوں کو اور ان جاہل پیروں کو وہاں کھڑا کرنا ہے۔ اور یہ میں اپنے پاس سے الفاظ نہیں کہہ رہا، یہ آئیں گے قرآن مجید میں۔ یرجع بعضهم الی بعض القول، وہاں پھر بات ڈالیں گے ایک دوسرے پر، دیکھ لیں گے نا دونوں اپنا انجام، کہ جاہل پیر بھی جہنم میں، پیچھے مرید بھی جہنم میں، فیصلہ ہو جائے گا نا۔ پھر بات ایک دوسرے پہ ڈالیں گے، کیا کہیں گے؟ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ یہ ان پر بات ڈالیں گے، یہ مرید، یہ پٹی باندھ کے آنکھوں پر چلنے والے، تو وہ کیا کہیں گے؟ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، یہ جبوں کبوں والے بڑے لوگ کمزوروں کو جواب دیں گے اس دن، انحن صددناکم عن الہدی، ہم نے روکا تھا تمہیں کوئی ہدایت سے۔ اب آج تو کہہ رہے ہیں نا ہمارے پیچھے آؤ، گارنٹیاں دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تم ہماری جیسی پگڑی باندھو، ہم جانے اور رب جانے، ہمارے جیسی ٹوپیاں پہنو، 2 کونوں والی تو 4 کونوں والی، اور پٹی لگاؤ اندر، پھر ہم جانے اور رب جانے۔ آج تو کہہ رہے ہیں نا، روک بھی رہے، اور کوئی ہدایت کی طرف آتا نظر آئے، کوئی قرآن کی طرف آتا نظر آئے تو اس کے گھر چلے جاتے ہیں، اس مسجد میں کیوں گئے ہو گئے، یہ کیا کرنے لگا ہے تم؟ لیکن وہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، ہم نے کب تمہیں روکا تھا ہدایت سے جب وہ آ گئی تھی، بل کنتم مجرمین، ہم ذمہ دار نہیں، تم خود جرم کرنے والے ہو۔ وہاں یہ کہہ دیں گے۔ آیت لمبی ہے، بہرحال ہم نے جو خاص طور پہ پہلو پڑھنا ہے وہ یہی ہے کہ یہاں آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اندھے ہو کے قرآن و سنت سے دور لے جانے والے علماء اور جاہل پیروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا لوگ، لیکن وہاں یہ منظر پیش آنا ہے، آپس میں لڑیں گے، تم نے ہمیں گمراہ کیا، تم ہماری گمراہی کا سبب بنے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی یہ ذکر ہے، اور جو آیت خطبہ میں پڑھی ہے سورۃ الاحزاب ہے، 22واں سپارہ ہے، فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے الٹے کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا ان کو، جاہلوں کے پیچھے چلنے کی وجہ سے، جو دین نہیں اس کو دین بنا دیا، اور جو دین ہے اس کے بارے میں بہانے سکھائے ان کو، اور جھوٹے فضائل سکھائے کہ ایک قضا عمری کے نفل پڑھو، ساری زندگی کی نمازیں تمہیں پوری ہو جائیں گی تمہاری۔ کیا کہہ رہے ہیں جہنم میں پہنچ کے؟ جہنم یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اوندے منہ الٹے منہ جب جہنم میں پڑے ہوں گے، وہاں کہیں گے ہائے کاش ہم نے اللہ کی مانی ہوتی اور اللہ کے رسول کی مانی ہوتی۔ اور آج ہماری دعوت یہی ہے، یہی ہماری صدا ہے، یہی ہماری پکار ہے کہ اللہ عقائد اور اعمال کے سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول
مانو، کسی لمبے جبے کبے والے کی نہیں چلے گی، کسی خاص رنگ کے امامے اور پگڑی والے کی نہیں چلنی، اللہ کی مانو اور اللہ کے رسول کی مانو۔ اور یہ بھی جہنم میں جا کے ہائے کاش کہہ رہے ہیں، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہائے کاش اللہ کی مانی ہوتی اور اللہ کے پیغمبر کی مانی ہوتی۔ اور آج ہماری دعوت یہی ہے۔ پھر جب جہنم دیکھ رہے ہوں گے، عذاب دیکھ لیں گے، تو ان کے غصے کا عالم کیا ہوگا۔ آج تو ہم پر غصے ہیں نا کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، ہمیں ان سے روکتے ہیں، ہمیں ان سے پیچھے کرتے ہیں، ہمارے آبائی پیر، ہمارے جدی پشتی پیر، اور یہ کہتے ہیں ان کی نہ مانو۔ آج ہم پہ غصے ہیں، آج ہم سے ناراض ہوتے ہیں، ہمارے بارے میں فتوے جاری کرتے ہیں کہ یہ کیا بات کرتے ہیں کہ پیروں کی نہ مانو، گدی نشینوں کے پیچھے نہ چل۔ لیکن اس دن غصہ کیا ہوگا؟ قرآن کے سچے الفاظ سنیے، وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا۔ یہ ہم نے اپنے پاس سے الفاظ نہیں لیے، یہ گدی نشین، یہ بڑے، یہ خود وہ کہیں گے، اور قرآن کے الفاظ ہیں، کہیں گے اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا، ہم نے تو سید کی سین کو سلام کیا تھا۔ کیسے جملے گھڑے ہوئے، جو مشرک ہے وہ سید بھی ہو تو پھر بھی اس کی فرما برداری کی کوئی گنجائش نہیں۔ سادتنا وکبرانا، کہیں گے ہم نے تو اپنے بڑوں کی، گدی نشینوں کی، جاہل پیروں کی بات مانی، اپنا سارا کچھ ان کے حوالے کر دیا، جو تم کہو گے وہی ہمارا عقیدہ۔ اور یہ ممبروں پہ بیٹھ کے لفظ بولے جاتے ہیں کہ پیر ہی ہمارے لیے قرآن حدیث ہے، یہ لفظ ممبروں سے ادا ہوتے ہیں، پیر ہی ہمارے لیے قرآن حدیث ہے۔ لیکن یہ جہنم میں کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی بات مانی تو انہوں نے کیا کیا، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمارا راستہ کھوٹا کیا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ جب جہنم پکی ہو چکی ہوگی، پھر تڑپنے اور پچھتانے اور غصہ کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ غصہ کیا ہے؟ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، یہی جو پیر جن کی جوتیوں کو بھی چوم رہے ہیں، جن کے پاؤں چاٹ رہے ہیں آج، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بھلا کر جنہیں سجدہ کر رہے ہیں، اور جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا کہ یہی ہمارا قرآن حدیث ہے، انہی کے بارے میں دعا شروع کر دی۔ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، یا اللہ انہیں 2 گنا عذاب دے۔ آج خود بھی گمراہ تھے، ہمیں بھی گمراہ کیا، 2 گنا عذاب کے یہ مستحق ہے۔ وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بڑی سی لعنت کر، بڑی لعنت کر۔ کن کے لیے؟ یہ جن کے پاؤں چاٹ رہے ہیں آج، یہ جن کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، یہ جن پر ویلے چڑھا رہے ہیں نا، ویل دیتے ہیں، یہ انہی کے بارے میں کہیں گے کہ انہیں دگنا عذاب دو اور ان پر بڑی لعنت کرو۔ اور غصے کی انتہا دیکھیے ایک اور مقام پر، سورۃ الحامیم سجدہ ہے اور 24واں سپارہ ہے، وہاں بھی اللہ نے یہ منظر دیا ہے۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، وہاں کھڑے ہو کے یہ کہیں گے کہ میرے اللہ، ہمیں وہ لوگ، وہ جن اور وہ انسان
گمراہی کیا ہے؟ جو دین نہیں اس کو دین بنا کے پیش کیا، اور جو دینی احکامات تھے ان سے دور کرنے کے، ان سے غافل کرنے کے بہانے سکھائے کہ تم فلاں کام کرو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، تم ہمارا لڑ پکڑ لو، ہمارے پیچھے چلے آؤ، ہمارا دامن پکڑ لو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اور من الجن والانس، اس میں جن بھی ملوث ہے، وہ بھی ملوث ہے، گمراہی کے اس بزنس میں جن بھی ملوث ہے۔ اچھا، ان کا آج ان کے پاؤں چوم رہے ہیں، اور اس دن کیا کہیں گے؟ نجعلہما تحت اقدامنا، یا اللہ ہمیں وہ گمراہ کرنے والے ذرا دکھانا، جن بھی اور انسان بھی، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں۔ آج ان کے پاؤں چوم رہے ہیں، اس دن کہیں گے انہیں ہم اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں گے، ذرا دکھا تو صحیح۔ لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ، تاکہ وہ ہو جائیں سب سے کمزور اور سب سے زیادہ ذلیل و رسوا ہو جائیں، کہ ہم ان جاہل پیروں کو، لالچی گدی نشینوں کو اور بے دین گدی نشینوں کو اپنے پاؤں کے نیچے روند کر کم از کم اپنے آپ کو تو مطمئن کریں کہ ہم نے ان سے بدلہ لیا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت سے دور کرنے میں اپنا گنہونا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہماری دعوت یہ ہے، ویسے میں بالکل صاف آپ کو بتاؤں، یہ پیری مریدی کا کھیل، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ مجھے بتائیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مرید کتنے تھے؟ سب سے بڑے مسلمان وہ ہیں نا۔ یہ کھیل میں نے کہا ہے، یہ جو کھیل رچایا گیا ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں کہ یہ تیرے ہیں تو یہ میرے ہیں، ہم نے ادھر نہیں جانا تو تم نے ادھر نہیں جانا، تو تم نے یہ پگڑی پہننی ہے تو تم نے یہ رنگ پہننا ہے، تمہاری یہ تسبیح ہے تو تمہارا یہ ورد ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میرا پیر گھرانہ تو وہ میرا پیر گھرانہ۔ سیدنا صدیق اکبر اور خاص طور پہ یہ جو مریدوں کی لڑائی کا انداز ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر، میں سوال یہ کر رہا تھا آخر میں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کتنا ہلکا ارادت تھا، انہوں نے کن کو مرید بنایا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کتنا ہلکا ارادت تھا، کتنے مرید تھے ان کو؟ ایسی کوئی کھیل، ایسی کوئی گیم دین میں نہیں ہے جس میں مرید بنا کے پھر لڑایا جائے کہ ادھر تم نہ جاؤ ادھر ہم نہ جائیں، ہمارا یہ سلسلہ ہے ہمارا وہ سلسلہ ہے۔ ان ہی لوگوں کا انجام، ان کے پیچھے چلنے والے اور ان پیچھے چلنے والوں کے آگے چلنے والوں کا انجام آج ہم نے قرآن کی روشنی میں پڑھا۔ اللہ یہ جو بات کر رہے ہیں اس دن وہ آج کر لینی چاہیے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ کی بات مانی ہوتی اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہوتی۔ آج بھی محفوظ راستہ یہی ہے اور قیامت والے دن بھی اسی انداز سے نجات ملنی ہے کہ عقائد اور اعمال یعنی مکمل دین وہ لیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور ثابت ہے، اس پر چلیں گے تو انشاءاللہ نجات ہوگی، ورنہ یہی انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آخرت کی منزلیں بھی سب پر آسان فرمائے اور دنیا میں رہتے